السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور تفسیر قرآن کا آج لیکچر نمبر 1 ہے، اور سورۃ الفاتحہ سے ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پایہ تکمیل تک ہمیں پہنچائے۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے چند موضوعات کے اوپر جو ہم گفتگو کریں گے وہ ٹوٹل 4 ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا انشاءاللہ مختصر تعارف ہوگا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی وجہ تسمیہ، اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا سورۃ الفاتحہ کا۔ نمبر 3، سورۃ الفاتحہ کے احادیث مبارکہ کے اندر مختلف نام آئے ہیں، تو وہ مختلف نام اور پھر ان کی وجہ تسمیہ۔ اور 4 نمبر پہ انشاءاللہ اس بات پہ گفتگو ہوگی کہ سورۃ الفاتحہ کے کچھ فضائل آئے ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر انشاءاللہ آج ان فضائل کو بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور انشاءاللہ اس کی تشریح وغیرہ ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے آگے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قرآن کی جو ترتیب ہے، جس طریقے سے ہم نے قرآن کو دیکھا ہے، پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ آتی ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، تو اس طریقے سے کر کے قرآن کی 114 صورتیں ایک ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اب اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ نہیں تھی، بلکہ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو 30ویں پارے کے اندر، عامہ پارے کے اندر جو صورت ہے، سب سے پہلے اس کی چند آیات نازل ہوئیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ جو چند آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ القلم کی ہیں، اور پھر بعض روایات میں آتا ہے تیسرے نمبر پہ جو آیات نازل ہوئیں وہ سورہ مزمل کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر سورہ مدثر کی چند شروع کی 7 آیات ہیں جو نازل ہوئیں۔ 5ویں نمبر پر جا کے سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ اب یہاں پر کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ جب سب سے پہلے سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئیں تو سورۃ العلق کو بالکل ابتدا میں ہونا چاہیے تھا، پہلا نمبر اس کا ہونا چاہیے تھا۔ جو سب سے پہلے صورت نازل ہوئی اس کو سب سے آخری پارے کے اندر لکھا گیا، تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی 2 ترتیب ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب نزولی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر تقریباً 23 سال کے عرصے کے اندر نازل کیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر جب مختلف واقعات اور مختلف چیزیں آتی تھیں، مختلف حالات آتے تھے، ان حالات کے موافقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرما دیا کرتے تھے۔ اب جیسا کہ آیت تیمم ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گما تو آیت تیمم نازل ہو گئی، ٹھیک ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس وقت چونکہ پانی نہیں تھا آس پاس، تو اس وقت کے حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک آسانی کر دی کہ اگر پانی نہ ہو تو آپ مٹی سے تیمم کر لیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن کی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مختلف واقعات، مختلف حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ تو ترتیب نزولی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حالات کے اعتبار سے نازل کی۔ ایک ترتیب توقیفی ہے، جس طریقے سے قرآن کو مرتب کرنا تھا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہوگی، پھر سورہ بقرہ ہوگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے صحابہ سے کہ یہ آیت فلاں سپارے کی، فلاں سورت کی، فلاں جگہ کی آیت ہے۔ تو وہ ترتیب توقیفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بتلایا کرتے تھے، کون سی صورت کس نمبر پہ آنی چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا پہلے سے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن چونکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ جب اتارا تھا تو اس کی جو ترتیب تھی، لوح محفوظ پہ جب اتارا گیا قرآن کو، تو اس کی جو ترتیب تھی وہی موجودہ جو ہمارے ہاں پہ قرآن کی ترتیب ہے، جس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ترتیب ہے، تو یہی ترتیب لوح محفوظ کے اندر تھی۔ پھر لوح محفوظ سے قرآن کو تھوڑا کر کے اتارا گیا، نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگرچہ سورہ علق پہلی صورت ہے، لیکن سورہ فاتحہ اس کو پہلے نمبر پہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ یہ ترتیبی توقیفی میں پہلے نمبر پر ہے۔
سورۃ فاتحہ کے سورۃ الفاتحہ کا تعارف یہ میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ فاتحہ یوں سمجھ لیں جیسے افتتاح، یہ ابتدا کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا افتتاح، کسی چیز کی ابتدا کر رہے ہوں، تو چونکہ قرآن کی یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، یہاں سے افتتاح ہو رہا ہے، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، تو فتح کے معنی کھولنے کی بھی آتے ہیں۔ جیسے گیٹ کھلتا ہے تو اس چیز کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے گھر کی، تو یہ ابتدا کے معنی میں آ گیا، ٹھیک ہے، یا آغاز کے معنی میں آتا ہے۔ تو کیونکہ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ اس کا نام رکھا گیا۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے اور مختلف نام آئے ہیں احادیث کے اندر، جیسا اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الشفا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے اور آپ نے آ کر ایک اپنا واقعہ ذکر کیا، اور اس واقعے کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے کسی ایک کافر کے اوپر دم ڈالا تھا اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم ڈالا تھا، اور اس کو اس چیز سے شفا مل گئی تھی۔ تو سورۃ الفاتحہ سے شفا بھی ملتی ہے، اور یہ عام طور پر دم وغیرہ جب ڈالا جاتا ہے، جس سر درد کا یا مختلف جو دم ہوتے ہیں اس کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، تو اس وجہ سے سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے سورۃ السوال بھی اس کو کہا جاتا ہے، سوال یا مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہم نے اللہ سے سوال کس طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ جب آگے آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کس طرح سے کریں۔ سوال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مانگنا کیسے ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے مختلف اور ان کے نام آئے ہیں۔ سبع کہتے ہیں 7 کو، 7 آیتیں ہیں، اور مثانی مطلب بار بار دہرائی جانے والی۔ تو اس صورت کو چونکہ ایک تو ہر نماز کے اندر بار بار پڑھا جاتا ہے ان 7 آیات کو، تو اس وجہ سے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی یہ صورت، ایک مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو 2 مرتبہ نازل ہونے کی وجہ سے اس کو مثانی کہا جاتا ہے، یعنی بار بار پڑھے جانے والی یا دوبارہ دہرائی جانے والی صورت، تو سبع مثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کو القرآن بھی کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ عام طور پہ کہتے ہیں کسی چیز کی بنیاد کو، عربی کے اندر ماں کو کہا جاتا ہے، اور ماں بنیاد ہوتی ہے بچے کی پیدائش کی یا جو بھی ہوتا ہے، تو جڑ کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کی جڑ ہے، قرآن کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی قرآن کے اندر آگے چیزیں ذکر ہونی ہیں سب کو خلاصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کر دیے، خلاصہ قرآن ہے سورہ فاتحہ، تو اس وجہ سے اس کو القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور فضائل سورۃ الفاتحہ کے بہت زیادہ ہیں احادیث کے اندر۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں ملتی ہے، نہ زبور میں ملتی ہے، نہ انجیل میں ملتی ہے۔ یعنی اس جیسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تورات میں نازل کی، نہ زبور کے اندر، نہ انجیل کے اندر، نہ کسی اور صحیفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسی صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو اور بھی مختلف اس کے فضائل ہیں، انشاءاللہ جب اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر کچھ اور فضائل میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، اور صحیح معنی پر قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔